حضور نے جنگ فتح مکہ کے موقع پر جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے نا، تو جھنڈا ہاتھ میں جس شخص کے ہوتا تھا اس کو علم بردار کہا جاتا تھا، اور وہ بہت بڑا نمائندہ ہوتا تھا جس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوتا تھا، بعض اوقات اعلان بھی وہی کرتا تھا۔ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا تھا۔ جناب سعد ابن عبادہ نے کوئی ایسا اعلان کر دیا جو نبی پاک علیہ السلام کی پالیسی کے بظاہر خلاف تھا۔ اب فوری طور پر تقاضا ہوا کہ علم بردار بدلا جائے۔ بندہ اتنی عظمت والا، اتنی شان والا اور اتنا بڑا خدمت گزار ہے کہ اسے بدلنا کام ہی بڑا مشکل ہے، لیکن بدلنا ہے۔ حضرت سعد ابن عبادہ کی جگہ کسی اور کو جھنڈا دینا ہے۔ ہم تو حکم دیتے ہیں نا، حکم ایک منٹ لگاتے ہیں، حکم دیتے ہیں بس جناب۔ بلکہ ہمارے پنجاب میں اکثر چودھری قاضی فیصلہ کرنے والے وہ ہیں کہ جو پہلے آ گیا اسی کے حق میں ہے، دوسرے کی رائے سننے کو تیار مزاج نہیں ہے۔ تصویر کا دوسرا رخ بھی تو ملاحظہ کرنا چاہیے نا، دوسرے کی بھی تو بات سننی چاہیے، تبھی تو آپ فیصلہ کر پائیں گے۔ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تبدیل کرنا تھا، وقت ایسا تھا اور تمام لوگوں کا تقاضا تھا کہ اب انہیں بدل کے اور کسی کو لگایا جائے، لیکن اتنا بڑا آدمی اور غلطی بھی کوئی بظاہر ایسی کوئی اجتہادی خطا بھی کوئی ایسی خطا نہیں۔ لوگوں کے نزدیک یہ مسئلہ ہو گیا، جو پالیسی کے خلاف کوئی بات کر دی، لوگوں کا خیال تھا، ورنہ کوئی ایسی بات نہیں تھی، لیکن اب تبدیل کرنا ہے تو کیا کیا جائے؟ اتنا بڑا آدمی، اتنا بڑا قد کاٹ، نہیں سمجھ آ رہی آپ کو؟ ایسے ایسے تو کرو ہلکا ہلکا۔ چلیں میں ایک مثال پہلے دیتا ہوں، جلدی سمجھ میں آئے گی۔ شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین صاحب سیالوی رحمت اللہ علیہ، پنڈی میں نا آپ نے ایک سید صاحب کے پیچھے نماز پڑھی، عالم بھی تھے سید بھی تھے۔ دوران نماز ان سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی کہ سمجھ آئی کہ نماز نہیں ہوئی۔ بعد میں اب علماء بہت سارے ساتھ تھے، اب بندے کو مسئلہ آتا ہو پھر وہ لقمہ نہ دے، بہت سارے لوگوں کو ویسے بد ہضمی ہو جاتی، اور میری طرح کوئی تھوڑا سا دو کتابیں اس نے دیکھی ہوں تو پھر تو اور مشکل ہو جاتی۔ اب نماز نہیں ہوئی اور سید ہے اور عالم ہے اور اتنا بڑا آدمی ہے، انہیں سمجھانا ہے، لقمہ دینا ہے، لیکن ادب پہلا کرینہ ہے۔ محبت کے کرینوں میں سب لوگ حضرت شیخ الاسلام کی طرف دیکھ رہے ہیں، حضور اب کیا کرنا ہے؟ تو فرمانے لگے پتہ مجھے بھی ہے نماز نہیں ہوئی، پر ایک تو عالم، پھر سید، پھر باعمل، پھر چہرے سے چھلکتا نور، اب ان کو کہنا ہے تو کسی طریقے سے ہی کہنا ہے نا۔ تو حضرت شیخ الاسلام نے پہلے 100 روپیہ نذرانہ نکالا، پھر جا کے شاہ جی کے ہاتھ چومے، پھر وہ تھمایا، کہنے لگے حضور نماز پڑھائی جے، مزہ بڑا آیا ہے، ذرا یہی نماز ایک باری دوبارہ نہیں پڑھا چھڑ دے، اس کو ذرا ایک دفعہ اور نہیں پڑھا دیتے؟ فرمایا اسی کو ایک دفعہ اور نہیں پڑھا دیتے؟ تو شاہ جی بڑے سیانے تھے، عالم تھے، کہنے لگے حضور پتہ شک مجھے بھی تھا نماز نہیں ہوئی، لیکن جو آپ کا بتانے کا طریقہ ہے وہ طریقہ بڑا باکمال ہے۔ ہم بھی لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں پر اتنی سخت کرتے ہیں کہ بندہ بھاگ جائے، بھگانے کا مزاج رکھتے ہیں۔ طبیعت اس طرح کی ہوتی ہے کہ اس میں داعیانہ پن نہیں ہوتا، مصلحانہ انداز نہیں ہوتا، وہ دعوت روح سے نہیں ٹکراتی، وہ دل سے نہیں ٹکراتی۔ آپ کا مزاج ایسا ہو کہ آپ وہ بات اتنے درد سے کریں کہ وہ سامنے والے کو گھائل نہ کرے بلکہ مائل کرے، قریب کرے طبیعت۔ اب بات پر غور کیجیے، حضرت سعد ابن عبادہ، ان کو وقتی طور پر تبدیل کرنا ہے، کیا کیا جائے؟ یہ میرے کریم کی حکمت ہے، یہ رسول پاک کی دانائی ہے۔ حضرت وہب ابن منبہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے عقل کا 1000 حصہ کیا ہے۔ یہ پوری دنیا میں جتنی ایجادات ہو رہی ہیں، جتنا کمال ہو رہا ہے، انسان ہواؤں پر سفر کر رہا ہے، جہازوں میں بیٹھا ہے، ٹیکنالوجی ہے، یہ جتنی عقل ہے نا 1% دیا اللہ نے ان سب کو، باقی 999% عقل اللہ نے صرف اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ یہ اعزاز اللہ نے دیا رسول پاک۔ حضرت سعد ابن عبادہ کو تبدیل کرنا ہے تو کیا کیا جائے؟ قربان جائیں محبوب کے فیصلے پر،
پتہ حضرت سعد کو بھی چل گیا کہ میری تبدیلی کا وقت ہے. حضور نے بلایا, فرمایا سعد ایک بات کرنی تھی. یا رسول اللہ فرمائیے. دیکھنا ذرا. حضور فرمانے لگے میرا ارادہ بنا ہے کہ جھنڈا آپ سے لے کے نا آپ کے بیٹے حضرت قیس بن سعد کو دے دیا جائے. کیا خیال ہے, جھنڈا آپ سے لے کے آپ کو بیٹے کو نہ دے دیا جائے؟ تڑپ گئے جناب سعد ابن عبادہ. عرض کی حضور بیٹا زندگی میں اگر منصب پہ آ جائے تو باپ تو سمجھ جاتا ہے میں بچ گیا ہوں. حضور یہ تو کمال ہو گیا. رسول کریم علیہ السلام نے ان سے جھنڈا لے کے جب انہی کے بیٹے کو دیا نا تو خیال یہ تھا نا کہ وہ ناراض ہوں گے, وہ سب سے زیادہ راضی ہو گئے. نے کہا حضور کمال ہو گئے, سب سے زیادہ میں خوش ہوں اپنی زندگی میں. میں نا ایک شادی کی دعوت میں شرکت کے لیے گیا تو اہل خانہ جو تھے ان سے میری بڑی محبت تھی, تعلق تھا. تو بابا جی ان کے بڑے جلالی تھے. ساڈے بابے سارے تقریباً جلالی ہوندے نے, چلو انہاں دا نام لینے اپنے دا نہیں لیندے کیونکہ اختلاف نہ پیدا ہو جائے کسی قسم کا, گھر بھی رہنا ہے. تو وہ بابا جی بار بار جلال کر رہے تھے, فلاں چیز کیوں نہیں آئی, فلاں کھانا کیوں نہیں آیا, سلاد کیوں نہیں پہنچا, فلاں کام کرو, فلاں کرو. تو ان کا ایک بیٹا میرے پاس آیا, آ کے کہنے لگا ایک مہربانی کر دے ہو. میں کہا جی دسو. کہنے لگے بابا جی نو تے جھٹ کو کول پاؤ اپنے اور ان کو بتاؤ کہ تھوڑا آپ حلم سے, بردباری سے, تدبر سے چلیں, اپنی زندگی کے اندر حوصلہ پیدا کریں, اپنے مزاج کے اندر دانائی لائیں اور سیکھنے کا شعوری مزاج پیدا کریں. اور پتہ یہ کام کب ہوتا ہے؟ جب دل تھوڑا بڑا ہو بندے کا. طبیعت کو تنگ نہ کریں زندگی میں کبھی بھی, اپنے دل کو بڑا. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے نا امام حسن سے کہا تھا پتر 3 لوگوں سے مشورہ نہیں کرنا. حضور کس سے؟ فرمایا ایک تو کنجوس سے مشورہ نہیں کرنا, اس لیے کہ اس کا تو دل بیچارے کا ہر وقت لالچ میں الجھا ہوا ہے, تمہیں رائے کیا دے گا. اور پھر کہا بیٹا بزدل سے مشورہ نہیں کرنا, بزدل سے مشورہ نہیں کرنا. حضور کیوں؟ فرمانے لگے جو خود بزدل ہے کبھی تمہیں دلیری کا مشورہ نہیں دے سکتا. اور تیسرا کہا تھا بیٹا جو بخیل ہو نا, بخیل, اس سے بھی مشورہ نہیں کرنا. حضور کیوں؟ فرمانے لگے جس کا دل بڑا نہیں اس کا دماغ کیسے بڑا ہو سکتا ہے. ان لوگوں سے کبھی رائے نہیں لینی, بڑے دل والے لوگوں سے. آپ بیٹھیں تو بڑے دل والے آدمی کے پاس جس کا دل بڑا ہو. ہم نے نا 4-5 سنتیں یاد کی ہیں ساری زندگی. یہ عظیم سنتیں, اختلاف نہیں اس میں. داڑھی رکھنا عظیم سنت ہے, مرد کا حسن ہے اور بڑا ضروری کام ہے. امامہ باندھنا عظیم سنت ہے, مسواک کرنا. لیکن صرف یہی سنت نہیں, سنتیں اور بھی ہیں. آپ ان 4-5 چیزوں میں اب بند نہیں کریں گے دین کو. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, بہت بڑا حکمت مالا اور وسیع دین رسول پاک نے ہمیں دیا ہے. جس طرح مسواک لے کر دانت صاف کرنا حضور کی سنت ہے نا, اسی طرح دل صاف رکھنا بھی نبی پاک کی سنت ہے. دل صاف رکھنا بھی حضور کی سنت ہے. سنیں جی, سنیں جی, سنیں, اللہ جزا دے. دل صاف رکھنا. ترمذی شریف میں آپ کو حدیث ملے گی, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا اے انس, اے میرے بیٹے, تم سے ہو سکے نا, یہ ترمذی میں موجود ہے, تم سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے کوئی بغض نہ ہو. صبح اٹھنا تو دل صاف ہو. اور حضور فرمانے لگے یہ میری سنت ہے, یہ میری سنت ہے. اور فرمایا مجھ سے اسی نے محبت کی جس نے میری سنت سے محبت کی. دلوں سے بوجھ اتار دیے جائیں, دل ذرا بڑا ہو, اس میں گنجائش ہو. جس بندے کو معاف نہیں کرنا آتا وہ تو ماں باپ کے ساتھ وقت نہیں گزار سکتا. جس آدمی کا دل بڑا نہیں وہ اتنی بڑی مخلوق میں خوبی تلاش ہی نہیں کر سکتا. ہمارے بالخصوص ہمارے ملک کے اندر یہ حال کیا گیا ہے. ایک صاحب میرے پاس بھی آئے, آج کل آپ کو پتہ ہے چینل بہت زیادہ ہیں تو صحافی بھی بہت زیادہ ہیں. ان کا خیال تھا میں بھی کو 2-3 خامیاں بیان کروں گا. تو میں نے انہیں کہا ساری پریشانیاں اپنی جگہ پر,
پر میرے ملک میں خوبیاں بھی ہیں، اس لیے کہ میرا نظریہ یہ ہے یہ وطن سیاستدانوں کا نہیں، یہ داتا علی اجمیری کا ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ یہ بیوروکریٹس کا اور یہ افسران بالا کا نہیں، یہ بابا فرید کا وطن ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ساری خامیاں ہی ہوں؟ کہنے لگے چلیں کوئی آپ خوبی بیان کریں، تو میں نے کہا میں ملک گھومتا رہتا ہوں، جتنا اچھا نماز پڑھنے کا انتظام پاکستان میں ہے کسی اور ملک میں نہیں۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ آپ چڑھے سڑک پہ چڑھ جائیں یا موٹر وے پہ چڑھ جائیں، ہر پیٹرول پمپ پہ مسجد بنی ہے، وضو کا بندوبست ہے، چھوٹی خوبی ہے۔ خدا کے بندے جب تو چاہے تجھے سجدے کی اجازت ہو، موقع ملے تو یہ اللہ کا بہت بڑا فضل نہیں؟ خوبیاں بیان کرنا ہمارا مزاج ہی نہیں، طبیعت ہی نہیں، ہر وقت مایوسی کی بات کرنا۔ دل بڑا کریں، حوصلہ بڑا کریں، اپنے ارد گرد دیکھیں بڑے بڑے حسین لوگ اللہ نے پیدا کیے، مالک کریم نے بڑے بڑے عمدہ، بڑے بڑے اچھے شعور والے لوگ اس وطن کو دیے، بڑی معنی خیز زندگی دی ہے۔ ہمارے اپنے بڑے اچھے ہوتے ہیں لیکن ہماری طبیعت ہی نہیں ہوتی خوبیوں والی۔ دل ذرا بڑا، کتنا کو بڑا؟ حضرت سلطان باہو فرمانے لگے 14 طبق میرے دلے دے اندر تے میں تمبو وانگوں تانے ہوں، دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے ہوں۔